پیاری اماں جان. میں سیدہ کے القاب بولوں تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. وہ ماں جس کے قدموں پہ میں کائنات کی مائیں قربان کرتا ہوں، وہ جس کا صدقہ مائیں. کوئی کہتی ہے میں خلیل اللہ کی ماں، کوئی کہتی میں ذبیح اللہ کی ماں، کوئی کہتی میں عیسیٰ روح اللہ کی ماں، کوئی کہتی میں غوث اعظم کی ماں، کوئی کہتی میں داتا علی حجویری کی ماں. میں صدقے جاؤں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عتیقہ صدیقہ عفیفہ منیفہ رافعہ مرفعہ سید الانبیاء کی ماں سیدہ آمنہ، امن کی ضامنہ سیدہ. نعرہ لگاؤ، یہ نعرے میرے یاد رکھنا اور یہ میرے مرنے کے بعد بھی یاد رکھنا. امن کی ضامنہ، او میرے نبی کی ماں کا نام امن کی ضامنہ، امن کی ضامنہ. جس کی ماں کا نام ہی ہو آمنہ. سعودیہ کے حکمرانوں، میرے نبی کی اماں کا روزہ بنا دو، پوری دنیا میں امن آ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ننیال سے مدینہ شریف سے مکہ آ رہی، مقام ابوا پہاڑ کی وہ چوٹی. جب وہاں پہنچی نا تو حضرت ام ایمن، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانکوں نے ایز اے خادمہ حضور کی اماں کو دی تھی حضرت ام ایمن. پھر میرے نبی کی انہوں نے اتنی تابعداری کی نا، میرے نبی فرماتے میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. آپ اگر اونچی کہیں تو مجھے لطف بڑا آئے گا. اوہ جو خادمہ کو ماں کا درجہ دیتا ہے، اس نبی جیسا دین کہاں سے ڈھونڈو گے؟ یہ انسانیت ہے، یہ ہے ہیومن رائٹس، یہ انسانیت ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے نا میرے حضور کا ہاتھ پکڑا دیا، حضرت ام ایمن کو. ادھر میری طرف دیکھیں، حضور کی امی فرماتی ہیں ام ایمن میں جا رہی ہوں. ام ایمن میرا وصال ہونے والا ہے. ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، آپ نے ایک جملہ کہا، سنیے گا وہ جملے. ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام. پنجابی مادری زبان ہے، میں وہ دیچ مانا کرا تے بڑا سواد آئے گا. ایسے مانا اردو میں بھی کر دوں مگر پنجابی ہے نا، بڑا سواد آئے گا اپنی ماں بولی ہے. ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام. او میرا سونا پتر محمد، تیری ولادت تو پہلے تو لے کے اج تک جن خواب تیری اماں آمنہ ویکھے نے، جے تے او سارے صحیح نے، تے پھر میرا پتر تو رب دی طرف نبی بن کے آیا. اینا کھوتیاں نو کی پتہ جڑے کہندے نبی نو 40 سالہ تو بعد پتہ، وہ تے پتھراں نو بھی پتہ سی. میرے آقا جہاں سے گزرتے وہ سلام کہا کرتے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کی والدہ نے ایک جملہ بولا، یہ ہے ماں. فرما ترکت خیرا وولدت طہرا. فرما جو میں اپنے پیچھے بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں نا، یہ طہارتوں کا امام ہے. میں اگلا جملہ بولوں اور آپ نوجوان اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے بولیں
کیونکہ آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں نبی کا ذکر سننے کے لیے۔ میرے نبی کی اماں فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو پاک پیدا کیا ہے، اور جو بیٹا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں یہ ساری کائنات کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ خیر ہے میرا بیٹا، کیا ہے؟ خیر۔ اونچی بولیں، کیا ہے؟ خیر۔ ہر اچھائی پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے، ہر فعل حسن پہ خیر کا اطلاق ہوتا ہے، ہر قول حسن پہ خیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرما لوگو، نبی کی ماں کا اعلان ہے میں اپنے پیچھے طہارتوں کا سلطان چھوڑ کر جا رہی ہوں، جو میرے بیٹے محمد مصطفیٰ سے لگ جائے گا رب اسے بھی پاک کر دے گا، جو اس کی گلی سے ایمان کی حالت میں گزر گیا رب اس کے ظاہر کو بھی پاک کر دے گا، باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ جو بیٹا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں یہ آئیڈیل کردار ہے، یہ سونا کردار ہے، یہ ستھرا کردار ہے، یہ شان والا، یہ عظمت والا، یہ رفت والا میرا نور علا نور بیٹا، جو بیٹا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں اللہ کی زمین پہ وہ خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے کردار ایک ماں کا۔ آپ بھی ماں کے بیٹے ہیں، باہر جا کے چولا مڈا مارتا ہے تو نیندے ماں پیو نے۔ فرما کچھ بیٹے اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کوئی اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرما برے کردار کی وجہ سے جب لوگ اسے گالی دیتے ہیں وہ اسے نہیں جاتی، اس کی ماں اور باپ تک چلی جاتی۔ ماں مہذب ہونی چاہیے۔ ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں عورت کی بڑی عزت ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں عورت کی بڑی عزت۔ یہ آپ نے گھر جا کے ماں جی کو سنانا ہے، بہنوں کو سنانا ہے، جو بھی گھر میں خواتین ہیں ان کو سنانا ہے یہ پیغام حضور کا۔ مشکات کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا وامرأۃ صفاء الخدین کہاتین فی یوم القیامہ۔ فرما لوگو، میں اور وہ عورت جس کے چہرے کی لالی اڑ گئی، رنگ اڑ گیا، کم کر کر کے بچے سنبھال کے برتن دھو کے پاری دے کے کارج ڈیوٹیاں دے کے کدی کپڑے دھوندی ہے، کبھی پانڈے دھوندی، کدی غور کیتے تیری ماں تینوں کینج پالے؟ غور تے توجہ تے کرو نا، چند لمحے واسطے غور کرو۔ برتن کدے واسطے دھوتے، کپڑے کدے واسطے دھوتے ہیں؟ کدی غور کی؟ میرے حضور پاک نے فرمایا صفحاء الخدین، انہوں نے گلاں دا رنگ اڑ جانا۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی اس کے اوپر خوبصورتی تھی، کم کر کے گلاں دی لالی ہو گئی، کدی شوہر دا کھانا، کدی شوہر دے کپڑے، کدی بیٹیاں دا کھانا، بیٹیاں دے کپڑے، کدی بیٹیاں دی تربیت، کدی بیٹیاں دے ناز نخرے۔ فرما او عورت جڑی شوہر دے گھر دے اندر کم کاج دیانتداری نال کرے، امور خانہ داری اور دین دی حفاظت کرے اور اولاد دی اچھی تربیت کرے، اور او دے چہرے دا رنگ اڑ جائے، میری سرکار انج دو انگلیاں جوڑ کے فرمایا انج قیامت والے دن اپنے نبی دے نال ہوئے۔ اچھی نہیں جا کیا سبحان اللہ، میں اس طرح اپنے نبی دے نال ہوئے گا۔ اگلا جملہ پھر سن لو، حضور پاک نے جامع الاحادیث، حضور پاک نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیس من امرا
أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسناته ولا تخونه في نفسه وماله كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في میری سرکار نے صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لباں نو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولیا عظیم بولے عصمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امی بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی حضور بولے عرش والا رب آپ بولے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او عورت جڑی اپنے شوہر دی فرما برداری کرے او دا حق زوجیت ادا کرے او دیاں اچھائیاں بیان کرے او دی عدم موجودگی او دے مال و جان خیانت نہ کرے پھر دوبارہ سن فرماؤ عورت جڑی اپنے شوہر کی اطاعت کرے وعدت حق زوجہا اپنے شوہر دا حق ادا کرے او دیاں اچھائیاں بیان کرے او دے مال و جان خیانت نہ کرے حضور پاک نے فرمایا قیامت والے دن اس عورت تے شہید کے درمیان صرف ایک درجے دا فرق ہوئے گا مگر آج عورت دا کردار کیسا ہے آج دی ماں دا کردار کیسا ہے کیا مہذب ہے کیا دین سکھا رہی ہے سارا زور انگلش تے دے دیو ضرور پڑھاؤ جدید نسلی علوم مگر انہوں دین تو ہی نہ دور کر چھڑی او دا لباس کیسا ہے او دا قول کیسا ہے او دا فعل کیسا ہے او دی تنہائی کیسی ہے او دی خلوت کیسی ہے وہ اپنے خارج کیسے انہیں اگے ماں بن کے جانا اما جی عائشہ صدیقہ کو لوگ پوچھیا گیا کہ آپ نے فرمایا لوگوں ما رأیتو احدن کانا اصدق لہجتا من فاطمت الا ان یکون الذی ولدہا فرما نبیاں دے سردار تو بعد روئے عرق اگر کوئی میں سب تو سچی عورت دیکھی ہے تو دا نام سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنی بیٹی نو سیدہ دا کردار دے جدو ماں بنے گی تو پھر پتہ لگے گا آؤ تو انہوں ایک ماں دی گل سنانا جدو میں پڑھی میں بھی حیران ہویا تو سامی سنو التریف للعدیب الظریف عربی دی کتاب ہے صفحہ 119 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا 150 ہجری سال ہے آپ دے ایک شاگرد ہوئے نے بہت بڑے فقیہ عبادت گزار محدثین دے سردار استاد نام ہے انہوں دا حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے حدیث پاک دے استاد فقیہ ہوئے آج ذرا سن دے جایا جائے آپ فرمانے نے کہ میں حج بیت اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک دی زیارت تو بعد واپس رستے تے اپنے تے آ رہے ہیں تے میں ایک سائے وچ ایک بڑی عورت دیکھی تنہا کھڑی ہے تے میں سمجھیا کہ شاید رستہ بھٹک گئیاں نے قافلے تو بچھڑ گئیاں نے تنہا کیونکہ لوگ تو قافلیاں دی صورت سفر کر دے سن سنو گے نا تو لطف آ جائے گا بڑے غور نہ سننے جانا فرماتے نے میں قریب ہویا تے میں جا کے آکیا عورت میں جو سلام آکی دا اجتے سارے ہم دا بچھڑنے نا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ عورت کو سلام کیسے کر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
ماں جی سلام ہے. آپ نے کو قرآن پڑھ کے سلام دا جواب دیتا. ذرا تسا سن دیا جانا ہے جواب کی دیں دیا. سلام قولا من رب رحیم. میرا تھوڑا ایک کوئی مطالبہ ہے قرآن دیواری دیوانے بن کیا کیا کرو. سبحان اللہ. سلام قولا من رب رحیم. سلامتی ہو فرمائے گا پروردگار نہایت رحم والا. مطلب یہ ہے کہ سلام دا جواب تے اللہ نے عطا فرما دیتا ہے. عبداللہ بن مبارک بڑے حیران ہیں. آپ نے فرمایا میں سلام کیا ہے انہوں نے قرآن چ جواب دیا. فرماندے نے اللہ تواڈے تے رحم کرے ایتھے کی پئیاں کر دیاں ہو کلیاں راہ تے نہیں بھول گئیاں. آپ نے کو پھر قرآن پڑھ کے جواب دیتا. من يضلل الله فلا هادي له. نواں پارا آپ نے پڑھیا جواب دیتا. پہلے آپ نے سورہ یاسین پڑھی اور نواں پارا پڑھیا جواب دیں دیا. جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں راہ بھول گئی ہوں تائیوں تے کلی کھڑی ہیں. عبداللہ بن مبارک کو پتہ لگ گیا یہ راستہ بھول گئی ہیں انہوں نے کدھر جانا ہے. عبداللہ بن مبارک آپ نے فرمایا کدھر جانا ہے. انہاں پھر قرآن پڑھے انہاں سلام کیتا انہاں جواب قرآن چو دیتا. انہاں پوچھا راہ بھول گئی ہیں انہاں جواب قرآن چو دیتا. انہاں پوچھا جانا کدھر ہے انہاں اپنے گھر دا پتہ دس دیا نے قرآن پڑھ کے. جو نہ کتھوں پڑھیا 15واں پارا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مطلب یہ ہے کہ میں حج کرن مکے گئی سا اوتھوں واپس میں مسجد اقصی وچ جانا ہے. میرا شہر اوتھے ہی ہے. آپ حیران ہو گئے ہر گل دے جواب قرآن چ. اماں جی جی بیٹھے کتنے دن ہو گئے ایتھے رکیاں. آپ نے سورہ مریم پڑھ چکی. سلاس لیالی سویہ 3 دن ہو گئے ایتھے. کتنے دن تو ایتھے ہو جی میں اسی ایک دوجہ پوچھنا گلاں انج نہیں قرآن پڑھ کے دسیا. 3 دن ہو گئے. بڑی غیرت نال سنی ہے تسی اج دی گل. عبداللہ بن مبارک حیران ہو گئے. آپ نے پوچھا اماں جی 3 دن ہو گئے نے اتنے تے کوئی دور دور تک شے بھی کوئی نہیں. نہ قافلہ ہے نہ کوئی کھوہ ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی چیز تواڈے کول ہے. زیادہ راہ بھی ظاہری بات ہے کوئی چیز کھانے پینے واسطے چاہیے ہونی ہے. تے اماں جی کھانا پینا کیویں چلدا ہے 3 دن ہو گئے نے بھوکے ہی ہو یا کوئی چیز کھاندے بھی ہو. آپ نے پھر قرآن پڑھیا 19واں پارا. والذی هو یطعمنی ویسقین. فرمایا عبداللہ بن مبارک تینوں فکر کا دی لگ گئی ہے مینوں کھلاون والا اللہ ہے پلاون والا بھی اللہ ہے. عبداللہ بن مبارک فرماندے نے حج کر کے واپس آئیاں ہو گل گل نال قرآن چو جواب دیندیاں ہو نیک تے زاہد خاتون ہو اتنے تے پانی کوئی نہیں پھر وضو کی دینا کر
جے تے وہ لطف آ رہا تو پھر کر لینا بغیر وضاحت تو نفس موضوع بیان کری جا رہے ہیں ماواں کنج دی ہوندیاں سن جناب وضو کیویں آپ نے پھر قرآن پاک کا 6واں پارہ پڑھا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کچھ فرمایا ہے جب پانی نہ ملے تو وہ مٹی نہ لی کر لیا کرو عبداللہ بن مبارک فرماندے نے سمجھ آگئے میرے کول کچھ کھانا ستے ہے وے تے فرماؤ میں پیش کرا تھوڑا رب تو کھلاندہ ہے تھوڑا تے رب تو ماں جی جی تسی آکو تو میں کچھ پیش کرا کردار ویکھی ماں دا جواب پتہ ہے کی دینی ہے ثم اتم الصيام الى الليل روزے نو پورا کرو رات تک مطلب کی میں تے روزے داراں میں تے روزہ رکھیا ہویا ہے میں تے نہیں کوئی چیز کھانی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی آپ حیران ہو گئے آپ بول کے فرمانے اماں جی جے روزے نہ لو تے روزہ رمضان دت نہیں نا نفلی روزہ ہے توڑ بھی لگو تے خیر ہے کل دوبارہ رکھ لیا جے آپ نے پھر قرآن پڑھیا فرما اللہ قرآن فرمانے وَمَنْ تَتَفَى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ جڑا اپنی طرفاں نیکی وچ اضافہ کرے اللہ اندی نیکی نو جان دے اللہ انو صلہ عطا فرمائے گا مطلب کی میں روزہ نہیں توڑنا اچھا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے سفر اچھو تے سفر اچھتے اجازت ہے روزہ نام ہی رکھیے انہاں پھر قرآن پڑھے ہر گل دا جواب قرآن فرما دیا نے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ جے اللہ تعالیٰ نے سفر اچھ روزہ چھڑن دی اجازت دیتی ہے تے نال اے بھی فرمایا ہے جے رکھ لو تے بہتر ہے تو اسی نہیں جان دے عبداللہ بن مبارک پھر خاموش ہوا پوچھ دے نے اما جی تسی جنج میں گفتگو کرنا ہوا ایک دوجہ نال جویں سی گلاں باتاں کرنا ساڈی زبان وچ جواب نہیں دیندے ہر گل دا جواب قرآن پڑھ کے دے جویں دی اسی گفتگو آپس کر کی حال ہے میں جی ٹھیک ہوں انج نہیں تسی جواب دیندے ہر گل دا جواب قرآن وچوں کیوں آپ نے پھر قرآن پاک دا 26واں پارہ پڑھیا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فرما ہر انسان دے نال ایک نگے بھانے جڑا ہر گل لکھدا ہے میں نہیں چاہتی کوئی میری گل لکھے لکھن والا جو لکھے قرآن چو لکھے عبداللہ بن مبارک فرمانے ہیں تسی ہے کنہ لوگ آئیں چو کوئی عام لوگ تھے نہیں تسی کنہ آئیں چو کو تسی غیر معمولی بندہ ویکھ لو تو تسی پہلا سوال ایک کر دے ہو جو تو انہوں عجیب لگے یار ہیں کتوں دا یار بڑا لائے کہ بھائی کتوں دا
پھر کوئی آکھے نا ایتھوں دا اچھا اپنا ہی ہے. عبداللہ بن مبارک پوچھتے نے کن لوگاں چو ہو؟ آپ نے جواب دیتا فرمانیاں وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. 15واں پارہ پڑھیا. فرمایا جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے. جس بات کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے. بے شک کان آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. کان آنکھ دل کان آنکھ دل کان آنکھ دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. عبداللہ بن مبارک خاموش ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک کو جواب پتہ کی عرض کر دے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیو. میں نے سوال کریا نا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیو. آپ نے پھر قرآن پڑھے 13واں پارہ سورہ یوسف. لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے گا. مطلب کیا کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک انتہائی حیران ہوئے. حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماندے نے قافلہ چلا گیا ہے 3 دن ہو گئے تو انہوں اتھے ہو اے میرے کل سواری ہے اے دے اتے بیٹھ جاؤ قافلے نال تو ملا دینا. آپ نے پھر قرآن پڑھا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. فرمایا جڑی نیکی تسی اپنی طرفوں کر دیو نا اللہ انہوں جاندا ہے. عبداللہ بن مبارک اگر تسی یہ نیکی کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ انہوں ٹھیک ہے. عبداللہ بن مبارک اپنی اونٹنی بٹھائی زمین اتے عرض کی تھی آپ بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے. ظاہری بات وہ بڑی ماں جی ہیں تے ایک عورت ہی نا. عبداللہ بن مبارک اگو سواری دی لگام پکڑی ہوئی ہے. آپ اتے بیٹھ کے پھر قرآن پڑھے. فرمایا تو غیر محرم ہے اور اگو جواب کیا ہے. آپ فرمان دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. میرے رب دا مومنہ نو حکم نظرہ نیویاں رکھو جے نیکی کی دیا نظر اچھی نہ کری سدھا چل دا. حضرت عبداللہ بن مبارک مزید محتاط ہو گیا. محتاط تھے گئی سن. اچھا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں اپنی آنکھاں پھیر لئیاں جدو او سوار ہون لگیاں سننا ماں جی تو انہوں نے کپڑے پھٹ گئے. سوار ہون لگیاں کیونکہ پالان وغیرہ نہیں بغیر پالان تو ہی بیٹھ گئی. تو جدو اوپر بیٹھیاں تو انہوں نے کچھ کپڑے پھٹ گئے. آپ فرماندے نے میری تے نظر اگے سی کپڑے پھٹن دے انہاں پھر قرآن پڑھے اور فرمانی ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جڑی بھی مصیبت ہوندی ہے اپنی ذات کی طرف ہوندی ہے
کسے نو مصیبت وچ نہیں ڈالدا۔ عبداللہ بن مبارک آپ فرماندے نے انہوں نے اونٹنی دا گھٹنا میں پھر زور دی بنیا کدھرے یہ بیٹھن لگیا اٹھ ہی نہ جائے، شاید انہاں دے کپڑے اس اونٹنی دے اٹھن دی وجہ تو پھٹ نہ گئے ہو۔ آپ نے دوبارہ دا گوڑا پہلے بنیا، پھر انہوں بٹھایا، پھر آپ ماں جی اتے بہن لگیاں، پھر اوپر بیٹھ گئیاں، جس لئے گوڑا بن کے اونٹنی نو تھلے بٹھایا نا تے بڑھیا نے پھر قرآن پڑھیا۔ یہ کام پہلے کرنے والا سی نا تے بعدوں کیتا تے آپ نے پھر 17واں سپارہ سورہ انبیاء پڑھی، فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سمجھا دیا۔ یعنی عبداللہ بن مبارک نمائی صاحبہ کہہ رہی ہیں تم سمجھدار ہو، بات کو سمجھ گئے ہو۔ آپ عبداللہ بن مبارک آپ فرماندے نے کہ میں عرض کی تھی کہ میں سواری دا گوڑا بند دیتا ہے تسی بلا جھجک بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ گئیاں تے بیٹھتے ہیں ساری آپ نے پھر قرآن پڑھیا، بیٹھتے ہیں ساری آپ نے پھر قرآن پاک پڑھیا، تو قرآن پاک دا 25واں پارہ پڑھیا اور فرما دیا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سواری تے سوار ہونا لی دعا قرآن پاک نے پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماندے نے میں اونٹ نو چلانا شروع کر دیتا تے میں دھیمی دھیمی آواز اچنا شیر پڑھنے شروع کر دیتے۔ یہ اہل عرب دا طریقہ سی جدوں قافلیاں نہ نکل دے اجے میں آج تسی ویکھ لو اج تسی اج کل ویکھنا ہوئے اے چھیڑو جدوں لے کے نہیں اجڑ جاندے باہر نو او پئے مائیے بول دے ہوندے نے کوئی گڈی دیاں دو لینا او جتھے ماہی یاد آوے اتھے بہ کے رو لینا۔ اپنے اپنی ماہی وال تصور ہے نا ساڑھا تے ماہیوں مدینے والا سارا جگ جاندہ، ماہیوں مدینے والا سارا جگ جاندہ، اکھیاں دکھائی تے دل چین ساڑی جاندہ، ماہیوں مدینے والا۔ جناب عبداللہ بن مبارک فرمانے نے کہ میں نالے وہ سواری دی لگام پکڑی ہے تو انہوں ہولی ہولی چلا رہے ہیں، نال نال میں شیر پڑھنے شروع کر دیتے دھیمی آواز ہے۔ جدو میں شیر پڑھے نا تے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے نے ماں جی نے پھر قرآن پڑھیا 21واں پارہ پڑھیا۔ یہ آپ میں نے مخاطب ہو کے فرمانیاں نے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغَدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال درمیانہ رکھ، یعنی تیز بھی نہ چل آہستہ بھی نہ چل، درمیانی چال چل، اپنی آواز دھیمی رکھ، آواز دھیمی رکھ، نالے جو تو پہ پڑھنا ہے اے شیرانو چھڑ دے، خبردار ہن شیر نہ پڑھی۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے اسی تے شیر پڑھ کے وقت گزار لینے سفر ختم کر لینے میں حیران ہو گیا کہ میں شیر نہ پڑھا تے میں کیویں چلاں گا۔ آپ نو جواب وچ بڑی اماں فرمانی فقراؤ ما تیسر من القرآن، بیٹا جے پڑھنا جتھوں تینوں آسان لگدا ہے شیراں دی جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھ 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 پڑھ
اسی کی کرنے ہیں سفر نہیں مکیا ذرا کنجر لاؤ ذرا ساڈے تے ڈرائیوراں نوں ایڈی پیڑی عادت ہے نا اور جو ٹرالے جو بچے ہوندے نے پھر ویندے نے منہ چوک کے ہن بنیا کی کاش تو قرآن سندا ہوندا نہیں اچھی آکھیا تسی سبحان اللہ قرآن سندا تو قرآن پڑھدا ہوندا تیرے شہر دا ایک بہت بڑا بابا جنہوں دنیا قاری احمد دین دے نام تو جان دیئے رحمت اللہ علیہ آپ ملے ٹابا لے سویرے فجر پڑھان دے ایس تیرے روڈ دے ہوتے منہ ٹکیا ہوندہ نیرہ تک جان دے نیرہ تو واپس دوبارہ ملے ٹابا لے جان دے تے آپ نا پڑھ دے جان دے ایک دن شاگردان عرض کی تھی حضور وہ تے کھلو کہ تسی نالے پڑھ رہے سو نالے کسے نو ڈانٹ رہے سو ہے خیر فرمایا میرے کو جن پڑھن آئے سن میں انہوں نے محمد عربی دا قرآن پڑھا رہے جانے گرامی یہ جے کافی لمبی گل ہے وقت ختم ہو رہے ہیں ماں جی جو بھی گل ہے وہ دا جواب قرآن تو پیش فرما رہی ہے ماما دا آئیڈیل کردار ہونا چاہیے ماں مہذب ہونی چاہیے ماں تہذیب یافتہ ہونی چاہیے ماں فرفر کر کے انگلش بول کے بال دا پیڑے کا رکھنا کر چھڑے ماں نو پتہ ہونا چاہیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تے جدو پتر نو انج قرآن سکھائیں پھر قسم پیدا کرن والے دی پتر نیزے دی نوک تے بھی محمد دا قرآن اے واقعہ اجے باقی ہے انہوں اگلے جمعے میں پھر تو شروع کرانگا حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تے آپ نے میں نے فرمایا پھر قرآن پڑھ کے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اے قرآن پاک دی نصیحت ہوئی پکڑ دا جڑا عقل والا ہوتا یعنی تو عقل آلہ ہے یعنی تو شیر چھڑ دیتے نے قرآن شروع کر دیتا ہے ازاں آج کل محفل نات دے نام دے ہوتے شیر ہی شروع کر دیتے ہیں ساری رات شیر سن کے او جناب ٹھا ٹھیا سن کے ٹھٹ سواد لے کے نہ سویرے فجر یاد رہی نہ یہ ویکیا کہ شیر ٹھیک ہے سی کہ نہیں نہ یہ پتہ شان صحابہ ٹھیک پڑھی سو کہ نہیں نہ پتہ شان اہل بیت ٹھیک پڑھی سو کہ نہیں سواد بڑا راتی آیا ہے کی تینوں سواد آیا ہے کنہ دین سے کیا ہے کاش تو اس بڑیا دی زندگی تے غور کردہ تینوں پتہ لگدہ جنہ دیاں ماما گل گل نال قرآن پڑھا ہے انہ دے پتران دا کدہ اچھا شان اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو شروع کی جائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ